السلام علیکم جی، اگر آپ خدا نہ خواستہ شوگر کے مرض میں مبتلا ہیں تو کیا آپ چیزوں کو میٹھا کرنے کے لیے چینی کی جگہ گڑ استعمال کر سکتے ہیں؟ گڑ کا استعمال آپ کے لیے صحت بخش ثابت ہوگا یا چینی کی طرح یہ بھی آپ کی صحت کا دشمن ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں سائنٹیفک انالیسس کے ساتھ اس بات کا جواب جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے اگر ہم اس موضوع کو ذرا ڈیٹیل سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم چینی اور گڑ کے بننے کا جو پروسیس ہے اس پہ غور کرتے ہیں۔ تو بیسیکلی یہ جو چینی اور گڑ دونوں ہیں یہ گنے کے جوس سے بنائے جاتے ہیں۔ اب چینی جو ہے یہ بیسیکلی انڈسٹریز کے اندر گنے کے جوس کو ریفائن کر کے بنائی جاتی ہے۔ اب اس پروسیس کے اندر ہوتا کچھ یوں ہے کہ جو گنے کا جوس ہوتا ہے سب سے پہلے اس کو خشک کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو مختلف قسم کے ایسے کیمیکل سے دھویا جاتا ہے کہ جو گنے کی مٹھاس ہوتی ہے یا جسے ہم سکروز کہتے ہیں یا کاربوہائیڈریٹ کہتے ہیں وہ باقی رہ جاتا ہے، اور باقی جتنے بھی اجزاء گنے کے پودے سے صحت مند اجزاء آ رہے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے ان کیمیکلز کے ساتھ دھل جاتے ہیں، ان کیمیکلز کے اندر چلے جاتے ہیں، ان کیمیکلز کے ساتھ بہ جاتے ہیں، اور صرف ہمارے پاس چینی رہ جاتی ہے جسے ہم سکروز کہتے ہیں، جو بالکل صرف اور صرف 100% مٹھاس ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ چینی کے اندر کوئی بھی صحت مند چیز موجود نہیں ہوتی۔ دوسری طرف جو گڑ ہے یہ بیسیکلی تھوڑا دیسی طریقے سے بنایا جاتا ہے، یعنی جو گنے کا جوس ہوتا ہے پہلے اس کو بار بار بوائل کیا جاتا ہے اور اس کے اندر سے جو پانی ہے اس کو ایویپوریٹ کیا جاتا ہے، اس کو خشک کیا جاتا ہے، اور پیچھے جو ٹھوس چیز ہمارے پاس رہ جاتی ہے وہ گڑ کہلاتا ہے۔ اب اس عمل کے دوران چونکہ ہم نے گڑ بنانے کے عمل کے دوران کسی بھی قسم کے کیمیکل کا استعمال نہیں کیا ہوتا، اس وجہ سے گڑ کے اندر سکروز کے ساتھ مٹھاس کے ساتھ باقی جو غذائی اجزاء جو گنے کے پودے سے آ رہے ہوتے ہیں وہ سارے بھی رہ جاتے ہیں۔ یعنی گڑ کے اندر سکروز یعنی چینی پلس کچھ اچھے نیوٹرینٹس جن کے اندر آئرن، کیلشیم، میگنیشیم، پوٹاشیم، وائٹامن اے، وائٹامن بی اور وائٹامن سی شامل ہوتے ہیں، یہ بھی موجود ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے جو گڑ ہے یہ بیسیکلی آپ کی آنتوں کی صحت کے لیے، آپ کے نظام تنفس کے لیے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو آپ کے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے اور آپ کے خون کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ایک اچھا مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اس وجہ سے جو میڈیکل سائنس ہے بیسیکلی یہ ریکمینڈ کرتی ہے کہ اگر آپ کو شوگر کا مسئلہ نہیں ہے، اگر آپ صحت مند شخص ہیں، تو پھر آپ چینی کے بجائے گڑ پہ سوئچ کریں، گڑ کو اپنی ڈیلی روٹین میں یوز کریں، کیونکہ چینی کے اندر صرف اور صرف مٹھاس ہے جو آپ کی شوگر بڑھائے گی اور اس کا کوئی کام نہیں ہے۔ لیکن گڑ کے اندر مٹھاس کے ساتھ ساتھ کم مقدار میں صحیح لیکن کچھ نہ کچھ اچھے نیوٹرینٹس، کچھ نہ کچھ اچھے غذائی اجزاء جو ہیں وہ بھی آپ کو مل رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے جو میڈیکل سائنس ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اگر آپ کو شوگر کا مسئلہ نہیں ہے تو آپ چینی کے بجائے گڑ استعمال کریں۔ اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ آپ نے کئی مرتبہ بہت سارے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ اگر آپ کو شوگر کا مسئلہ ہو گیا ہے تو آپ چینی یوز نہیں کر سکتے، لیکن آپ چیزوں کو میٹھا کرنے کے لیے گڑ استعمال کر لیا کریں۔ لیکن بیسیکلی اس کا جو جواب ہے کہ شوگر کے مریض جو ہیں وہ گڑ استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں استعمال کر سکتے، وہ ہمیں ایک اور سٹینڈرڈ دیتا ہے۔ وہ سٹینڈرڈ ہے بیسیکلی گلائسیمک انڈیکس۔ اب جو شوگر یعنی چینی کا جو گلائسیمک انڈیکس ہوتا ہے یہ بیسیکلی 65 ہوتا ہے، اور دوسری طرف جو گڑ ہے، گڑ کا جو گلائسیمک انڈیکس ہے وہ 84 یعنی 84 ہے۔ یعنی جو گڑ ہے یہ بیسیکلی چینی کی نسبت زیادہ تیزی سے آپ کی شوگر بڑھائے گا، زیادہ تیزی سے آپ کے شوگر لیولز کو خراب کرے گا، آپ کے شوگر کنٹرول کو خراب کرے گا۔ تو اب ایک ایسی چیز جو چینی سے بھی زیادہ آپ کی شوگر بڑھانے کی صلاحیت رکھتی ہے، ڈیفینیٹلی وہ چیز چینی سے بھی زیادہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے، اس سے آپ کو مکمل طور پہ پرہیز کرنا چاہیے۔ تو اگر خدا نہ خواستہ آپ شوگر کے مرض میں مبتلا ہیں تو آپ نے گڑ سے مکمل طور پہ پرہیز کرنا ہے، اور اگر آپ سنی سنائی باتوں پہ عمل کرتے ہوئے گڑ استعمال کرتے ہیں تو آپ نے آج سے ہی اپنی غذا سے اس گڑ کو نکال باہر پھینکنا ہے، کیونکہ یہ آپ کے لیے اتنا ہی نقصان دہ ہے بلکہ اس سے زیادہ نقصان دہ ہے جتنی چینی آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔